ذرا
اتنا اہم ذکر ہے یہ، اتنا اہم موضوع ہے یہ، یہاں تک کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق امام نے جب حضرت حجت کو یاد کیا تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، امامت کا عمومی طور پر وقت کے امام سے تعلق، چھٹے امام یہ فرماتے نظر آئے لو ادرکتہ لخدمتہ، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور کو درک کریں، ہمیں خدا وہ دن دکھائے اور ہمارا شمار امام وقت کے خادمین میں ہو۔ ہماری اوقات کی کیا ہے، ہم تو امام وقت کے خادموں کے خادم بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کے بارے میں چھٹا امام معصوم یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو لخدمتہ طوال حیاتی، تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کروں۔ کچرو دیا امام زمانہ علیہ السلام باواد بلندر صلوات۔ کون امام؟ اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں 8ویں امام معصوم، کیا عجیب طریقہ ہے 8ویں سرکار کا بارہویں کے احترام کا، اور ہمیں سکھانے کے لیے بھی تو ہے۔ مومنین کیوں جب 12ویں امام کا نام آتا ہے دعا میں، زیارت میں، اعمال میں، کسی بھی جگہ تو اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے ہی کسی کے ذہن میں خیال آیا اور کوئی سنت رائج ہو گئی؟ نہیں عزیزوں، یہ ہمارے امام معصوم کی سنت ہے، کیا کہنے کیا 8ویں سرکار کی سنت ہے۔ دیوبند خدائی 8ویں مولا کا شاعر، مولا اس سے فرمائش کر کے کلام پڑھوایا کرتے تھے، ایسا ہی ایک کلام 8ویں امام نے فرمائش کی، دیوبند ذرا اپنا فلاں کلام ہمیں سناؤ۔ اس کلام میں دیوبند کہہ رہے ہیں، اس کلام میں 12ویں امام کا تذکرہ تھا، دیوبند نے 8ویں امام کے لقب قائم کا تذکرہ کیا۔ دیوبند کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ نام لیا میرے 8ویں مولا اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھیے وقت کے امام کیا کرتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں کتنا اہم موضوع ہے، کس ہستی کا، کس حجت خدا کا تذکرہ ہے۔ اگر یہاں تک توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، تو یہاں سے لے کر آخر تک پھر کے وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھیں، میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ گفتگو ہماری جاری تھی صاحب علا اور وارث علا کے تعلق میں، میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن کی زبان میں دیکھنا چاہیں تو والفجر اور والعصر کا تعلق، اگر حدیث کی زبان میں دیکھنا چاہیں تو بقیت اللہ اور ثأر اللہ کا تعلق، شاہ کربلا اور منتقل کربلا کا تعلق۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ تعلق اور رابطہ کیا پیش کیا تھا، انشاءاللہ کے ذہنوں میں ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام حسین اور امام زمانہ میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ خدا نے وقت کے امام کو نسل حسین میں رکھ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، ابھی کچھ تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس جملے اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ خدا نے قائم کو نسل حسین میں سے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تو رسول نے فرمایا نا المہدی من نسلی، مہدی میری نسل سے ہے، اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی پیش ہو گیا نبوت کے بعد میں۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں المہدی من ولدی، مہدی میرے بیٹوں میں سے ہے، التاسع من ولدی، میرے 9 فرزند ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی اور اٹل تاریخی حقیقت ہے کہ اگر عالم اسلام کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو عقیدہ مہدویت پر سب کا اتفاق ہو جائے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا
रसूल ने फरमाया मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे। तमाम आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि रसूल ने फरमाया मेहदी नस्ल फातिमा में से होंगे। तमाम आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेहदी कुरैश में से होंगे। तमाम आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेहदी बनी हाशिम में से होंगे। तमाम आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेहदी बनी अब्दुल मुत्तलिब में से होंगे। तमाम आलम इस्लाम के ये सारे इत्तेफाकात, तमाम आलम इस्लाम ने मुसलमानों की अक्सरियत ने इस हदीस को भी नक़ल किया कि मेहदी नस्ल हुसैन में से होंगे। इख्तिलाफ कहाँ जाके आया? इख्तिलाफ यहाँ जाके आया कि इमाम हुसैन ने बताया कि मेहदी मेरे 9 बेटे हैं। 9 बेटे यानी इमाम हुसैन के 8वें फर्जंद अगर नस्ल को आगे बढ़ाया जाए तो इमाम हसन अस्करी होते हैं। अगर इस हदीस को आलम इस्लाम तस्लीम कर लेता कि मेहदी हुसैन के 9 बेटे हैं तो फिर हसन अस्करी के घर जिसकी विलादत हुई उसे इमाम मेहदी मानना पड़ता। मुश्किल क्या थी? तमाम बातों में इत्तेफाक। आलम इस्लाम की 100 से ज़्यादा कुतुब के हवाले इस हदीस के पास है कि जहाँ मुसलमानों ने तमाम हक़ाइक़ को माना, यहाँ तक तस्लीम किया कि मेहदी नस्ल हुसैन में से है। जहाँ ये भी तस्लीम किया गया कि इमाम हसन अस्करी 11वें के घर किसी बेटे की विलादत हुई थी। एक नुक्ते पर आकर इनकार कर बैठे कि मेहदी हुसैन के 9 बेटे हैं, यानी हसन अस्करी के घर जिसकी विलादत हुई है वही हमारा वक्त का इमाम है। क्यों इनकार किया? जो है बड़ा अहम नुक्ता है। इनकार की वजह ये बनी कि तमाम आलम इस्लाम में ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है कि रसूल फरमा रहे हैं मेहदी मेरा बेटा है, नाम मेरे नाम पर है, कुनियत मेरी कुनियत पर है। करेगा क्या? यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरा, कि ये ज़हूर फरमाकर ज़मीन को अदल और इंसाफ से भरेंगे जबकि ज़मीन ज़ुल्म और जौर से भरपूर होगी। अगर किसी ज़ात को मेहदी मान लिया जाए तो इस्लाम का अटल फैसला है, रसूल का गैर मुख्तलफ़ी फैसला है, तो उस मेहदी के ज़माने में उसके सामने जो भी होगा वो बातिल पर होगा। अगर मान लेते कि हुसैन के 9 बेटे ही मेहदी हैं तो जब मेहदी की विलादत हुई उस वक्त मेहदी के मुकाबले में जो था उसे बातिल पर मानना पड़ता, और फिर मेहदी जिसके घर पैदा हो रहे हैं उस इमाम हसन अस्करी की इमामत को मानना पड़ता। उनके सामने जो भी हाकिम था उसे बातिल पर मानना पड़ता। ये सिलसिला बढ़ता चला जाता यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच जाता। बात को जरा एक मज़ीद और आगे बढ़ाते हैं। रसूल का फरमान क्या है जो मुत्तफ़क़ अलैह? मेहदी मेरी नस्ल में से है, मेरे हुसैन का बेटा है, बनी फातिमा में से है। फरमाया इसमहु इसमी कुनियतहु कुनियती, उनका नाम मेरे नाम पर, कुनियत मेरी कुनियत पर। यहाँ बाज़ मुसलमानों ने सियासी मफादात की खातिर एक लफ्ज़ का हदीस में इजाफा कर दिया। उनके यहाँ भी मशहूर मसाजिद में ये लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन 5 जगहों पर बाज़ ने इजाफा कर दिया। वो क्या इजाफा है कि इस्मु अबीही का इस्म अबी, रसूल से इस फरमान को मंसूब किया जाली, झूठा। ये बात बरादरान के मुहद्दिसीन भी मानते हैं, इकरार करते हैं कि ये हिस्सा हमारी अहादीस सहीहा में नहीं है। रसूल से जुमले को मंसूब किया जहाँ पर रसूल ने फरमाया कि मेहदी का नाम मेरे नाम पर, कुनियत मेरी कुनियत पर होगी, वहाँ किसी ने किसी दौर में इस जुमले का इजाफा कर दिया कि मेहदी के बाबा का नाम मेरे बाबा के नाम पर होगा। जबकि हकीकत क्या है कि रसूल के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी के बाबा का नाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इस एक जाली जुमले का इजाफा कर दिया गया।
کیوں کیا گیا؟ توجہ ہے بسم اللہ. اس تاریخی حقیقت کہ جب بنو عباس کو بنو امیہ سے حکومت حاصل کرنی تھی، تخت حاصل کرنا تھا، تو اور کوئی چارہ اور طریقہ تو نہ تھا. لوگوں کی ہمدردیاں واقعہ کربلا کے بعد سے آل محمد کے ساتھ تھی، آل رسول کے ساتھ تھی. تو بنو عباس نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ کسی نام کو استعمال کیا جائے. یہ سب تاریخی حقائق تاریخی کتب میں موجود ہے. یہ باتیں بنو عباس نے کیا کیا، سادات میں سے نسل رسول میں سے بعض لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم تو آل محمد کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو تخت بنو امیہ سے اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آل رسول کے حوالے کر دیں. ائمہ معصومین نے سازش کو دیکھ رہے تھے. ائمہ معصومین جانتے تھے کہ یہاں عالمگیر اور سادات استعمال کیے جا رہے ہیں، ارادے بنو عباس کے یہ نہیں ہے. ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا، بات سمجھ گئے، بات دھوکے میں پڑ گئے. سیاسی معاملات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ عام عوام نہیں ہضم کر پاتی، نہیں سمجھ پاتی. نتیجہ کیا ہوگا؟ بنو عباس نے بعض حسنی سادات کو اپنے ساتھ ملایا. ان میں ایک بہت عجیب نام، یہ سارے سادات قابل احترام، ہماری آنکھوں کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے سر کا تاج. حسنی سادات میں ایک ہستی ہے، بڑی مقدس ہستی، اور امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں حسن مثنیٰ. حسن مثنیٰ کے فرزند ہیں محمد کے بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد. نام یاد رہے گا کہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یہ وہی محمد بن عبداللہ ہے کہ جنہیں تاریخ اسلام میں نفس بھتیجا کے نام سے جانا جاتا ہے. بنو عباس جب حکومت میں آ رہے تھے، جب بنو امیہ سے تخت حکومت کو چھین رہے تھے، تو محمد بن عبداللہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، انہیں آگے کیا تاکہ تمام آل محمد کے چاہنے والے بھی اس حکومت کے تختے کو پلٹنے میں، اس سیاسی تبدیلی میں بنو عباس کے ساتھ ہو جائیں. اب مشکل یہ ہے کہ شیعوں کو شامل کرنا ہے، آل محمد کے ماننے والوں کو شامل کرنا ہے. آل محمد کے ماننے والوں کی مشکل یہ ہے کہ انہیں ائمہ نے بتا دیا ہے کہ تلوار ہمارے حسین کے بعد مہدی اٹھائیں گے. بے شک. اب کیسے انہیں سازش کا شکار بنایا جائے، کیسے شامل کیا جائے؟ تو اب حدیث رسول گڑی گئی. جعلی حدیثوں کی فیکٹریاں تو بہت پرانی تھی. حدیث گڑی میں کیا؟ مہدی نام میرے نام پر، کنیت میری کنیت پر، یہاں تک تو سب مانتے ہیں. ایک جملے کا اضافہ کر دیا، ان کے بابا کا نام میرے بابا کے نام پر ہوگا. اب لوگوں کو اس دھوکے میں رکھا گیا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن مجتبیٰ ہے، یہ قریش میں سے بھی ہے، یہ بنی ہاشم میں سے بھی ہے، یہ بنی عبد المطلب میں سے بھی ہے، یہ بنی فاطمہ میں سے بھی ہے. ان کا نام رسول کے نام پر محمد بھی ہے، ان کی کنیت ابو القاسم بھی رکھ دیتے ہیں، اور ان کے بابا کا نام رسول کے بابا کے نام پر عبداللہ ہے. یہی تمہارے مہدی ہے، لہٰذا ان کی مدد کو آؤ. محسوس کریں کس قدر گہری سازش کے تحت حدیث میں جملے کا اضافہ ہوا. کیسے باوسیلت مومن اس قسم کے فتنے سے بچ پایا، توجہ کیا، کیسے اپنے آپ کو بچا پایا. فقط ایک بات تھی کہ جو اس کے حق میں جاتی تھی، فقط ایک بات، اور ایک انتہائی اہم نقطہ، بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن یہاں اس نقطے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. ایک نقطہ تھا کہ جس نے ایک باوسیلت مومن کو اس سیاسی استحصال میں پڑنے سے بچا لیا، بنو عباس کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچا لیا. اور وہ نقطہ یہ تھا کہ ائمہ طاہرین رسول سے لے کر چھٹے
یہ اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ کا نام نہیں لیں گے، اپنے جد علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیں گے، شہزادی کونین کے نام سے تعارف نہیں کروائیں گے، تعارف اگر کروائیں گے تو امام حسین کے نام سے کروائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں، حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو کیا جملہ ہوگا؟ خانہ کعبہ کی مشکل سے ایک ہوگی، اہل دنیا کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کو شروع کروائیں گے، الا یا اہل العالم میں کون ہوں؟ ان جدی الحسین قبلوا عطشانا، میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، مسائل سے دور ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گہرا ترین تعلق ہے تیسرے امام اور حضرت حجت اپنا تعارف آقا حسین سے کروائیں گے۔ حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے، ہر سیاسی پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ہر گروہ کا ایک خاص نعرہ ہوتا ہے۔ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کا نعرہ بھی امام حسین پر ہوگا۔ کیا نعرہ ہوگا؟ نعرہ ہوگا یا لطارات الحسین، حسین کا انتقام لینے والے ہیں ہم، یا لطارات الحسین، ہم حسین کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نعرے کی کچھ تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ، تاریخ آج کی مجلس سے زیادہ بیان ہوئی انشاءاللہ کہ آپ کی اسماء پر گرا نہیں ہوگی تاریخ۔ راوی ہے ابن شبیب، 8ویں سردار، غریب الغرباء، سلطان عرب و عجم، امام علی بن مسربہ علیہ السلام۔ اگر تمہیں پسند ہو، چاہو کہ جنت میں ان حجروں میں رہو جو ہمارے محمد کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں، کیا کرو؟ ہمارا اتنی بڑی جگہ کس عمل کی ہے؟ فرمایا فقط اتنا کرو کہ جب بھی تم حسین کو یاد کرو یہ جملہ کہو، یا لیتنی کنت معک فافوز معک، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیابی پا لیتا۔ تمہارا بار بار یہ اقرار کرنا، تمہارا یہ تمنا کرنا تمہیں جنت میں آل محمد کے ساتھ پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد نعرے کی تاریخ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اے فرزند شریف، جب میرے جد حسین کو کربلا میں قتل کیا جا رہا تھا تو آسمان سے 4000 فرشتے ایسے تھے، روایات میں الگ الگ تعداد ہے، اس روایت میں 8ویں امام نے 4000 کا عدد بتایا۔ 4000 فرشتے وہ تھے کہ انہوں نے اللہ سے کربلا میں اتر کر حسین کی نصرت کی اجازت مانگی، لیکن کربلا کا معرکہ کچھ ایسا عجیب تھا، کربلا کا امتحان کچھ ایسا عجیب تھا کہ نہ حسین کو یہ برداشت تھا کہ خدا اور حسین کے بیچ میں کوئی آ جائے، نہ خدا کو یہ برداشت تھا کہ حسین کے سوا اس امتحان میں کوئی اور آ جائے۔ یہ عقل معبود کا ایک عجیب معاملہ تھا کہ جو انسانیت کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کبھی تو یہ جملے فرمایا تھا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ۔ حالت کیا ہے؟ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ منزل رضی اللہ تعالی عنہ سب ہو سکتے ہیں، خدا ان سے راضی ہوگی، دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے، مگر ایک حسین ہے جسے خدا نے کہا کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ حسین 8ویں امام فرماتے ہیں 4000 فرشتوں نے اجازت مانگی، خدا ہمیں نصرت کے لیے جانا ہے، اجازت نہیں ملی، امتحان میں خدا ہوگی۔ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، فرشتوں کو کربلا آنے کی اجازت ملی، انہوں نے اپنا حسین کو اس حالت میں دیکھا، تو اس کے بعد اب قیامت تک یہ فرشتے قبر حسین کے
غمگین حالت میں ہے، حسین پر فریاد کر رہے ہیں، حسین کو گریا کرتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس حالت میں، گریا کرتے ہیں. یہ معصوم فرشتے ہیں جو کریں غبار آلود حالت میں یہ فرشتے قبر حسین کے سامنے گریا کنان ہے، فریاد کر رہے ہیں. مولا پھر کیا ہوگا، ان فرشتوں کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ یہ فرشتے آگے کیا کریں گے، ایک سوال ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ معصوم فرشتوں کا کام کیا ہے؟ خدا نے فرشتوں کو کیوں خلق کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ خدا کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَعْبُدُونَ لِلرَّحْمَنِ. فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یہ ہر لحظے رحمان کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. فرشتے کہ جن کا کام رحمان کی عبادت میں اپنے آپ کو ہر لحظے مشغول رکھنا ہے. وہ پطرس کیا تھا؟ خدا کا مقرر فرشتہ ہی تو تھا. کیا جرم تھا؟ ایک لحظے کا تدبر، ایک لحظے کا تعامل. خدا کے امر کے آگے فقط ایک لحظے کا سوچنا سزا یہ ملی تھی کہ پر جل گئے تھے، ایک صحرا میں پڑا تھا. فرشتے وہ کہ جو ایک لحظے کے لیے خدا کی عبادت سے رخ نہیں موڑ سکتے. فرشتے کے جن کا کام یہ کہ ہر لمحے لحظے خدا کی عبادت میں مشغول رہے. خدا ان سے اپنی عبادت ایسے کروا رہا ہے کہ 4000 کو حسین کی قبر کے سرانے بھیج رہا ہے. اے فرشتوں، تمہاری عبادت یہ ہے کہ قیامت تک یا حسین کر کے بولتے رہو. عظمت ہے مولا حسین علیہ السلام، باواز بلند تر جلوہ صلی اللہ یہ فرشتے آٹھویں امام فرماتے ہیں جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے، اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو یہ 4000 فرشتے بھی ہمارے قائم کے لشکر سے دے جائیں گے. اور ان فرشتوں کا بھی نعرہ یہ ہوگا کہ یا لطارات الحسین، اب حسین کا انتقام لینے والے. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک درود پڑھے محمد والے کو. امام زمانہ حسین علیہ السلام کا ایک گہرا تعلق کیا ہے کہ خدا نے قائم آل محمد کو حسین کا منتقم قرار دیا، حسین کے خون کا انتقام لینے والا قرار دیا. کسی اور امام کو نہیں قرار دیا، 12ویں امام کو قرار دیا. ابھی تو یہ نعرہ ہے نا یا لطارات الحسین، حسین کا انتقام لینے والے. امام قائم جب تشریف لائیں گے تو خون حسین کا انتقام لیں گے. یہاں وہ سوال اور اس کے جواب تک نوبت آ گئی جو نویں محرم کو اپنے نوجوان دوستوں کے ذہن میں چھوڑ کر میں گیا تھا. سوال کیا ہے؟ خدا نے قائم کو امام حسین کے خون کا منتقم قرار دیا. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ومن قتل مظلوما. ذرا اس رابطے اس تعلق کی گہرائی کو محسوس کیجیے. ومن قتل مظلوما، جسے ظلم کر کے قتل کیا جائے، جسے مظلوم حالت میں قتل کیا جائے، فقد جعلنا لوليه سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو صاحب اختیار بنا دیا. فلا یسرف فی القتل، اب اس ولی کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس مظلوم کا خون بہا لے، اس کا انتقام لے. بس خبردار خون بہانے میں اسراف نہ کرنا. قرآن کہتا ہے انہو کانا منصورا، یہ ولی اس کی مدد کی جائے گی، یہ منصور ہوگا. ظاہری طور پر یہ آیت بہت سارے مسائل کرتی ہے. جس کسی کو مظلوم قتل کیا جائے وارث کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو قانونی طریقے سے انتقام لے، چاہے تو خون بہا لے. لیکن ایک خاص مثال میرے 5ویں امام فرماتے ہیں. اس آیت میں 2 لوگ ہیں، 2 ذاتوں کا ذکر ہے. ایک ہے کہ جو مقتول ہے قتل مظلومن، جسے مظلوم حالت
انہو کانا منصورہ، اس کی مدد کی جائے گی، خدا مددگار بنے گا اس ولی کا۔ ایک ہے کہ جو مقتول ہے، ایک ہے جو اس مقتول کا ولی ہے کہ جو خدا کی جانب سے منصور ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا اس آیت شریفہ میں جو مقتول اور مظلوم ہے وہ ہمارے جد حسین ہے، جو منصور ہے، جو اس مقتول کا ولی ہے وہ ہمارے فرزند طاہر آل محمد ہے۔ سبحان اللہ، ضرور بڑی وقت کے امام قرآن کی آیت سے بھی یہ ربط اور یہ تعلق آتا ہے۔ بعد میں امام منتقم ہیں تیسرے امام کے خون سے۔ سوال ابھی جگہ باقی، سوال کیا تھا کہ تیسرے امام کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ 60 ہجری میں۔ بعد میں امام کا ظہور کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ حدیث پیش کر چکا تھا محتاطون، جتنے وقت دینے والے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ ظہور کب ہوگا نہیں معلوم، اتنا پتا ہے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کو۔ جتنے قاتلین حسین تھے سب کے سب واصلے جہنم ہو چکے۔ پھر بعد میں امام آ کر کس سے خون حسین کا انتقام لیں گے؟ یہ سوال تھا۔ آج کی گفتگو میں سوال کا مختصراً جواب اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ کل کی گفتگو میں اور کچھ روابط ہیں تیسرے اور بارہویں امام میں، کچھ اسٹریٹجیکل ریلیشن ہے، کچھ تعلقات ہیں عجیب تیسرے امام کی روش اور بارہویں امام کی روش کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی گفتگو میں۔ سوال آپ کی خدمت میں واضح ہے کہ نوجوان دوست آخر میں بیٹھے افراد متوجہ ہیں، سوال آپ تک پہنچ گیا۔ بارہویں امام آ کر تیسرے امام کے خون کا انتقام کس سے لے کے؟ سارے قاتلین حسین تو واصل جہنم ہو چکے۔ اب یہاں پر بات کو منزل کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ عجیب روایت ہے، چوتھے امام بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بابا مدینے سے چلے تو کربلا تک ما نزل منزلا الا ذکر یحیی بن زکریا، میرے بابا جس منزل پہ قافلہ رکتا، چوتھے امام اپنے بابا کے بارے میں روایت کرتے ہیں، جس منزل پہ قافلہ حسینی رکتا میرے بابا نبی اللہ یحیی بن زکریا کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ تفصیلی موضوع یحییٰ بن زکریا کی کتنی سنتیں وقت کے امام میں پائی جاتی ہیں میں عرض نہیں کر سکتا تفصیل سے، مگر اشارہ۔ چوتھے امام سوال کرتے ہیں، میں نے اپنے بابا سے پوچھ لیا بابا آپ ہر منزل میں یحییٰ بن زکریا کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اے سید سجاد نبی اللہ یحییٰ ہوتے، مختصر روایت کر رہا ہوں، تفصیل روایت قابل الزیارات میں موجود ہے، دیکھیے اے یحییٰ وہ نبی تھے کہ جنہیں ناحق قتل کیا گیا، جیسے وہ حسین کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ یحییٰ کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اپنے زمانے کے حاکم کے بادشاہ کے وزیر تھے۔ بادشاہ کو کسی محفل میں ایک خاتون پسند آئی، نگاہ پڑی، نگاہیں بد پڑی، بادشاہ نے اس خاتون کے لیے رشتہ بھجوایا۔ اب جناب یحییٰ کا بادشاہ بڑا احترام کرتا تھا، کہ ان کے مشیر ہر کام میں اسے مشورہ دیا کرتا تھا، نبی خدا کی وجہ سے جب اس خاتون نے رشتے کے لیے اقرار کر لیا، ہاں بھی بھلی، تو نبی اللہ یحییٰ سے مشورہ کیا۔ نبی اللہ سے خدا نے علم غیب دیا تھا، بادشاہ کو بتایا کہ یہ خاتون بدتماش ہے، کہ آپ کے لائق نہیں ہے، اس سے رشتہ نہ کریں۔ بادشاہ کہ جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، اس مشورے پر عمل نہیں کیا، اس خاتون سے عقد کرنا چاہا، لیکن اب خاتون کی جیسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام نے میرے خلاف مشورہ دیا ہے، اس نے اپنا مہر کے طور پر نبی اللہ یحییٰ کا سر رکھ لیا۔ یہ سب تیسرے امام کربلا کے راستے میں چوتھے امام کو بتا رہے ہیں اور ہم تک ان سے پہنچے۔ بادشاہ کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، اس بدتماش خاتون سے رشتہ جوڑنے کی خاطر ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، یہ اپنے زمانے کی حجت کے قتل کا مرتکب ہوا۔
جیسے ہی اس زمین پر خون نبی خدا، خون یحییٰ بہا، خون ناحق بہا، کیا ہوا؟ اس قوم پر خدا کا عذاب یہ آیا کہ خدا نے انتہائی ظالم بادشاہ، کہ جس کا نام تاریخ میں وقت النصر لکھا ہے، خدا نے ظالم اور جابر بادشاہ کو اس پوری قوم پر مسلط کیا۔ اس بادشاہ نے اپنے لشکر سمیت اس ملک پر حملہ کیا اور اس بادشاہ سمیت اس پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام لوگوں کو اپنا محکوم اور غلام بنا دیا۔ لیکن ایک بات تھی کہ جو تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ اسی شہر میں کہ جہاں نبی اللہ یحییٰ کا قتل ہوا تھا، لوگوں کو سزا مل گئی ہے، حاکم محکوم ہو گیا ہے، آقا غلام بن گیا ہے، لیکن ایک بات تھی جو تبدیل نہیں ہوئی۔ تو کیا؟ کہ اس شہر میں ایک کنواں تھا کہ جہاں سے مسلسل پانی کے بجائے خون ابل رہا تھا۔ جب نیا بادشاہ آیا وقت النصر، تو اس نے اس معاملے کو حل کرنا چاہا کہ کیوں اس کنویں سے خون ابل رہا ہے۔ اس شہر کی ایک انتہائی بوڑھی بزرگ خاتون کو بلایا گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس بزرگ خاتون نے بتایا بادشاہ کو کہ اس شہر کے لوگوں کے درمیان ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ جو ہے میرا سوال ذہنوں میں ہے، جب باب امام تشریف لائیں تو انتقام کس سے لیں گے؟ بنیاد بتاتی ہے کہ یہ ایک خون ناحق ہے، یہ اللہ کی حجت کا، اللہ کے نبی یحییٰ بن زکریا کا خون ناحق ہے۔ انہیں ناحق قتل کیا گیا ہے، ان کا خون ابلتا رہے گا جب تک اس خون کو دھونے کے لیے اور خون نہ بہا دیا جائے۔ کتنا خون بہایا جائے؟ بنیاد نے بتایا اس خون کو اگر روکنا ہے، اس ابلتے ہوئے خون ناحق کو دبانا ہے، تو اس کے مقابلے میں اور خون بہانا پڑے گا۔ جو قوم اس کام میں ملوث تھی ان کا قتل عام کرنا پڑے گا۔ 70,000 لوگ قتل کیے جائیں گے جب اللہ کے نبی کے اس خون ناحق کو سکون آئے گا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس بڑھیا کی نصیحت پر عمل کیا۔ جب اس شہر کے جس میں نبی اللہ یحییٰ قتل کیے گئے تھے 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تب جا کر نبی اللہ یحییٰ کے خون ناحق کو چین آیا، سکون آیا۔ امام حسین اپنے بیٹے سید سجاد کو یہ واقعہ سنا کر بتا رہے ہیں، شاید تسلی دے رہے ہو، اے سید سجاد میں بھی حجت خدا ہوں، خدا کی قسم یہ لوگ مجھے ناحق قتل کریں گے، وَإِنَّ دَمِي سَيَغْلِي، میرا خون بھی مسلسل جوش مارتا رہے گا۔ تاریخی حقیقت کی جس پر سے حسین پردہ ہٹا رہے ہیں۔ آج بھی حلب میں وہ پتھر موجود ہے جس پر ہر برس خون تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہر سال عصر عاشور خاک شفا سرخ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خون حسین کا غلیان اور غبار نہیں ہے تو کیا ہے؟ محمد والے محمد باواز بلندہ صلوات۔ اللہ کا دین اگر سلامت ہے تو کربلا کی وجہ سے، اللہ کا دین اگر سلامت ہے تو کربلا کی وجہ سے، اگر کربلا زندہ ہے تو جناب سجاد کی وجہ سے۔ جناب سجاد علیہ السلام باواز بلندہ صلوات۔ صلی اللہ وجوہات میں ساتھ ہیں، جہاں تک سفر ساتھ ساتھ ہے، سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، بعد میں آ کر کس سے انتقام لیں گے۔ یہ خون ناحق حسین مثل خون ناحق یحییٰ غلیان میں ہے، غبار میں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سوال اپنی جگہ باقی ہے۔
کہ جو اپنے حضرات کے فعل پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی خوشی کا انجام انہیں دکھائیں گے۔ آج سے فقط 10 برس پہلے، زیادہ بات نہیں، 5 سے 10 برس پہلے جب اس حدیث کی تلاوت کرتے تھے کہ قاتلین حسین کی نسلوں میں کچھ ہیں جنہیں اپنے اجداد کے فعل پر فخر ہے، جو اپنے اجداد کے کام سے راضی ہے، تو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ حدیث پڑھتے تھے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ کون ہے کہ وہ قاتلین حسین سے راضی ہوگا۔ لیکن اب بہت سی دلیاں خیروں سے باہر آ رہی ہیں۔ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا ہے نقطہ، کیا آج تک آپ کو کوئی ملا ہے کہ جو کہے میں قاتلین حسین کی نسلوں میں سے ہوں؟ کوئی ہے جو ملا کہے کہ میں شرک کی نسل سے ہوں؟ خدا لعنت کرے شرک۔ کوئی ہے کہ جو کہے میں کربلا کی نسل سے ہوں؟ خدا لعنت کرے کربلا۔ نسب کا قانون دنیا میں یہ ہے کہ عالی نسب ہمیشہ اپنے نسب کا اعلان کرتا ہے اور پست نسب ہمیشہ اپنے نسب کو چھپاتا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ نتیجے تک پہنچانا ہے، نتیجے تک۔ ایک جملہ تہمت تمام، بہت طویل بات ہو گئی ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ ہم سادات ہیں، نسل حسین سے ہیں، ہم نسل امام زین العابدین سے ہیں، ہم نسل زید شہید ابن امام زین العابدین سے ہیں، ہم باقری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں۔ آپ کو ایسے بہت ملیں گے جو فخر سے اپنا تعارف کرائیں کہ ہم سادات ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو آپ کو بتائے کہ ہم قاتلین حسین کی نسلوں میں سے ہیں۔ لیکن امام نے تو آ کر ایسے 70,000 کو قتل کرنا ہے کہ جو قاتلین حسین کی نسلوں میں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ قاتلین حسین کی نسلیں آج بھی ہیں، اگرچہ اپنا تعارف چھپائے بیٹھی ہیں، اپنی شناخت چھپائے بیٹھی ہیں، لیکن نسلیں آج بھی ہیں۔ تو اب اگر پہچاننا ہو کہ کون قاتلین حسین کی نسل ہے تو کیا کیا جائے؟ امام نے علامت بتا دی، قاتلین حسین کی نسلیں وہ ہوگی جو اپنے اجداد کے فعل پر راضی ہوگی۔ اب جو بھی یزید کے فعل پر راضی ہو، سمجھ جانا کہ اس کا تعلق قاتلین ہے۔ جو کوئی بھی قتل حسین پر راضی نظر آئے تو سمجھ جائیے گا۔ بس عزیزو، بہت طویل زحمت دی آج آپ کو، آپ نے انتہائی صبر سے سنا۔ خدا آپ کو اپنے عظیم دے اداکاری کا، خدا اگلے برس بھی آپ کو اسی شان سے عزاداری اور فرش ادا سجانا نصیب فرمائے۔ چند جملے مسائل کے پیش کروں گا اور زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ جان محترم، روزہ عاشور گزر گیا، آپ نے خوب گریہ کیا، شام غنیمہ آ کر گزر گئی، آپ نے خوب گریہ کیا، ماتم کیا، لیکن جب
سکینہ سکینہ کی صدائیں دیتی ہوئی مقتل میں نکلی ہیں، جب قتلگاہ حسینی کے قریب سے گزری، ایک لاشے سے صدا آئی بہن آہستہ، ابھی میرے بچی تھک کر سو، جتنی طاقت ہے پیش کرو، ابھی میری بچی تھک کر سوئی ہے۔ شہزادی زینب اس لاشے کے نزدیک پہنچی، خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا لاشا اظہار نہ دکھا، لاشا بے سر ہے، دیکھا کہ 4 برس کی بچی ہے، سینے پہ سر رکھے سو رہی ہے، بہن سے رہا نہ گیا، بچی کو گودی میں لیا، سینے سے لگایا، اے میری سکینہ تو ماما کی امانت ہے، اسے دور نہ جانا۔ بچی بیدار ہوئی کیونکہ اماں مجھے کچھ دیر اور ماما کے سینے پہ چھوڑے۔ بہن نے ایک سوال کیا، پھوپھی نے ایک سوال کیا، سکینہ سو جانا، بس اتنا بتا دے کہ لاشے کی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ تو نے یہ کیسے پہچانا کہ میرے بھیا حسین کا لاشا ہے؟ سروں کے نیزہ پر بلند ہے، لباس چھین لیا گیا ہے۔ النکوان کہتی ہے پھوپھی اماں، شمشیر نے تماچے مارے، جب گوشوارے چھینے، آن بنا زخمی تھی، کر ماما ماما کہہ کر مقبرے میں چلی آئی، یہ لاشے بے سر تھا، جہاں سے سمائی الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ ماما کے پاس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، 2 جملے مجھے حکم ملا تھا شہزادی کے مسائل پڑھنے، 2 جملے۔ حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو حسین اور سکینہ سے۔ اللہ عجیب روایت ہے کہ جب آل محمد کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے تو راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں وہ نیزہ کے جس پر سر حسین بلند تھا، ایک مرتبہ خاک پر ایسا پیوست ہو گیا کہ کئی لوگوں نے کوشش کی، سر حسین چلنے کو آمادہ نہ ہوا۔ جتنی طاقت میں پڑوں گا، ابھی کل روز عاشور گزرا ہے، روزے کھلاتے ہیں، آل محمد
ان आंसू